السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج سب سے پہلے خراج تحسین پیش کریں گے پاک فوج کے جری مجاہد میجر عدنان اسلم شہید کی نماز جنازہ چکلالہ میں ادا کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی نماز جنازہ میں شرکت ہوئی ہے، اور شہید میجر 2 ستمبر کو بنوں میں فتنۃ الخوارج کے ساتھ ایک جھڑپ میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ قوم کی جری بیٹے کی قربانی پر ہمیں فخر ہے، اور آئی ایس پی آر کے مطابق میجر عدنان سی ایم ایچ میں زیر علاج رہنے کے بعد آج شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ ان کی تدفین آبائی علاقے میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کی جائے گی۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ قتل کے دارالحکومت دوحہ میں دھماکوں کی آواز جو ہے وہ سنائی دی گئی ہے، اور الجزیرہ ٹی وی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ دھماکے دوحہ کے ایمبیسی ڈسٹرکٹ میں ہوئے ہیں۔ دھماکوں کے بعد ایمبیسی ڈسٹرکٹ میں دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے ہیں۔ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور جو ہی ہمیں مزید اطلاعات موصول ہوں گی اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے، اور بات کریں گے آزادی اظہار رائے اور صحافیوں کی آزادی پر ایک اور حملہ، اور ایک افسوسناک حملہ جس کے بعد اس وقت جو صحافی برادری ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ اگر ہم نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے احاطے میں دیکھیں تو بھی صحافی سراپا احتجاج ہے پورے پاکستان میں، اور اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اور اس کا پس منظر آپ کو بتاتے چلیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ حلیمہ خان پی ٹی آئی کے کارکنان کے تشدد کا جو واقعہ ہے وہ سامنے آیا ہے، اور صحافی پر یہ حملہ کیا گیا ہے سچ بولنے کی پاداش میں، اور ایک سوال جس میں انہوں نے امریکہ میں جائیدادیں بنانے کا سوال کیا تھا بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ سے، اور یہ واقعہ اڈیالہ جیل کے باہر رونما ہوا تھا، اور اس وقت صحافی شدید سراپا احتجاج ہیں۔ صحافی طیب بلوچ جس کے ساتھ آج صحافی برادری جو ہے وہ کھڑی ہے، اور تمام تر، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے طیب بلوچ کو صرف اختلاف رائے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے سخت کارروائی کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے بات کریں گے، ان کی قیمتی رائے لیں گے۔ رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، قلمکار۔ شنیلا عمار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار۔ ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار۔ اب تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ رشید صافی صاحب، ایک طرف آزادی اظہار رائے کی پاداش میں صحافیوں پر حملہ، اور دوسرے جانب صحافیوں کو ہراس کرنے کے واقعات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایگریشن کیوں ہے؟ کیا حقائق کو مسخ کرنا ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو پاکستان میں ہمیشہ سے صحافت زیر دباؤ رہی ہے، اور کوئی بھی دور جو اگر ہم پچھلے ادوار پہ نظر ڈالیں تو ریاستی سطح پہ اور حکومتی سطح پہ صحافیوں کے لیے کوئی زیادہ سازگار حالات نہیں رہے۔ دوسرا، جس خطے سے آپ کا تعلق ہے، جس خطے سے ہمارا تعلق ہے، میں سرحدی علاقوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ریاست کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہے، اس میں بھی ہمارے ساتھیوں کو اور ہمارے جو ہم قلم دوست ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہماری صحافی برادری جو ہے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کا گر بھی جانتی ہے، اور یہ واقعات جو ہے ہمارے لیے معمول کی بات ماضی میں بن چکی ہے۔ لیکن ماضی میں یہ ہوتا رہے کہ صحافتی تنظیموں کو اور صحافیوں کو ہمیشہ گلہ جو رہتا ہوتا وہ یا تو ریاست سے ہوتا یا حکومتی جماعت سے ہوتا۔ یہ پی ٹی آئی کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے اس دفعہ کہ اپوزیشن کی ایک جماعت، جو اپوزیشن میں رہنے کا دعویٰ کرنے والی ایک جماعت ہے، جو ایک گروہ ہے، اپوزیشن میں رہتے ہوئے صحافیوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی صحافت میں ایک یونیک واقعہ ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ جماعت مکالمے پہ یقین نہیں رکھتی، یہ جماعت اظہار رائے پہ یقین نہیں رکھتی۔ اور اس کا پس منظر بھی ہے رشید صافی صاحب، پرائم منسٹر ہاؤس میں جب کوئی صحافی جو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر سے سوال کرتے تھے تو وہ بھی اسی طرح ان کو جھاڑ پلاتے ہوئے جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے تھے، جواب نہیں دیتے۔ وہ تو اس وقت اللہ زندگی دے شہباز گل صاحب اور اس قسم کے جو باقی وزیر اعظم صاحب جو سابق رہے ہیں، ان کے جو مشیر ہوا کرتے تھے، وہ چنیدہ صحافیوں کو لے جاتے اور پھر بھی بادشاہ سلامت کی اس پہ مزاج پہ
اکثر سخت سوالات جو ہوتے وہ گوارا نہیں گزرتے، اور صحافیوں کو اس دور میں جو مشکلات ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ مکے بھی مارے جانتے جاتے ہیں، تھے سر۔ مکے مارے جاتے، دھکے دیے جاتے۔ لیکن یہ جو حالیہ تازہ واقعہ ہوا ہے علیمہ خان صاحبہ کی موجودگی میں، یہ واقعہ جو طیب صاحب ہے ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک انہونی اس لحاظ سے ہے کہ اپوزیشن کی ایک جماعت، پھر ایک خاتون جو اپنے آپ کو غیر اعلانیہ طور پر پارٹی کی سربراہ تصور کر چکی ہے، ان کی موجودگی میں اب پیچھے دو تین کئی واقعات ہوئے ہیں ان دو سے تین دن پہلے جب ان پہ انڈا پھینکنے کا واقعہ ہوا تو آپ سمیت ہم سب نے جو یہاں پہ موجود جتنی بھی حضرات ہیں اور جو خاتون ہماری دوست بیٹھی ہے ان سمیت سب نے اس واقعے کی مذمت کی تھی۔ یعنی ہم ٹالرنس کی پالیسی جو ہے اس کو ہمیشہ پروموٹ کرتے رہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جمہوری اقدار پہ، وہ صحافتی اقدار پہ، کسی ضابطے پہ، کسی اخلاقیات پہ یقین نہیں رکھتی۔ بالکل زبانی کلامی تو علیمہ خان نے بھی مان لیا کہ غلطی ہو گئی، جی غلطی ہو گئی، لیکن یہ غلطیاں کب تک ہم اچھا، دیکھتے یہ رہیں گے؟ اور انٹینشنلی یہ سب کچھ جو ہے یہ ہوتا رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی وکیل نعیم پنجوتا، انتظار ستی اور 40 نامعلوم جو ان کے اراکین ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے، دھمکی، توڑ پھوڑ، جان سے مارنے کی دھمکی۔ سر سوال ہی کیا تھا صحافی نے۔ اچھا دیکھیں، ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا یہ مزاج ایسا ہوا کیوں۔ تو اگر ہم یاد کریں کہ جس دن انہوں نے اعلان کیا بانی پی ٹی آئی نے کہ میں پولیٹکس میں جا رہا ہوں، تو لاہور میں ایک جرنلسٹ کے گھر میں ڈنر پر صحافیوں کی ایک محفل ہوئی جمع، جس میں سعید آسی صاحب جو نوائے وقت کے ایڈیٹر رہے ہیں وہ بھی شریک تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک صحافی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا بانی پی ٹی آئی سے، تو بانی پی ٹی آئی اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے منہ پہ انہوں نے گھونسا مارا اور وہ آدمی زخمی ہو گیا، اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ تو یہ اس وقت ایک وفاقی وزیر نے یہ کیا تھا سر؟ نہیں، خود بانی پی ٹی آئی نے یہ کام کیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میٹنگ کے بعد بانی پی ٹی آئی کراچی تشریف لائے۔ کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے جب وہ اپنی گفتگو کر چکے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ سے، انہوں نے پھر دعوت دی کہ اب آپ چاہیں تو سوال کر لیں۔ تو میں نے کہا جی آپ سے ہم کیا سوال کریں، آپ تو تشدد کرتے ہیں، سوال کرنے والوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کھسیانی ہنسی اور کہا کہ نہیں جی وہ بس اس وقت ہو گیا تھا، اب آپ جو چاہیں مجھ سے پوچھ لیں۔ تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ مجھ سے ہوا تھا۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ جب ابھی وہ کرکٹ میں تھے، یہ بھی کراچی کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جب وہ بیٹ ہو کے آ رہے تھے باہر گراؤنڈ سے، تو ایک بچہ آٹوگراف لینے کے لیے ان کے قریب گیا تو انہوں نے اس بچے پر تشدد کیا۔ تو یہ بانی پی ٹی آئی کے مزاج میں تشدد ہے، نمبر 1۔ نازیبا الفاظ کا استعمال وہ کرکٹ کے دوران کرکٹ میں کرتے تھے اور لوگ سنتے رہے اس کو، جو مائک لگے ہوتے ہیں گراؤنڈ میں اس سے سنتے رہے۔ ایک واقعہ۔ اچھا، اب پاکستان کی پولیٹکس میں سیاست کی تاریخ، ایک تو وہ سابق مشرقی پاکستان میں مفتی بانی اور مجیب کے گنڈوں نے کی، نمبر 1۔ نمبر 2، کراچی میں الطاف حسین کی جماعت یہ کام کرتی رہی۔ اس کے سوا پاکستان کی پوری پولیٹکس میں آپ کو تشدد کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بالکل۔ لیکن میثاق جمہوریت کے بعد وہ جو زبانی کلامی ایک دوسرے کو لوگ ٹارگٹ کرتے تھے اور مخالفت کرتے تھے اور بلو دی بیلٹ بھی چلے جاتے تھے، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی ابھرتی ہے بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں، اور یہ جتنی اچھی اقدار پاکستان میں راسخ ہو گئی تھی ان سب کا انہوں نے تیا پانچا کر دیا۔ اور یہ جو ان کے کارکن ہیں جیسے نعیم پنجوتا ہو یا جو کوئی اور بھی ہو، وہ اسی مزاج کے لوگ ہیں جس مزاج کے بانی پی ٹی آئی ہیں، لوگوں پر حملہ کر دینے والے، گالی گلوچ کرنے والے۔ اور ان کی جو قیادت ہے، جیسے ان کی محترمہ ہمشیرہ صاحبہ ہیں بانی پی ٹی آئی کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویڈیو دیکھیں تو وہ اس میں ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بالکل۔ آج کی بات الگ ہے کہ اس کے بعد انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، تو آج ان کا زبان کچھ اور ہے، لیکن عملاً تو انہوں نے سارے عمل کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے سامنے اور بڑا جینوئن سوال تھا جینوئن ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے امریکہ کے اندر جو اثاثے ہیں، بلکہ آپ کو بھی یاد ہوگا ایمنسٹی دی گئی تھی ان کو۔ ارکان صوبائی اسمبلی جو تھے وہ حملہ آوروں میں شامل ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی پارٹی کی آفیشیل پالیسی ہے اس کے تحت. اب آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جتنی جلد سمجھ میں آ جائے پی ٹی آئی کی بہت اچھا ہے، ورنہ اس کا ریئیکشن خود پارٹی کے اندر سے پیدا ہوگا اور ان کے لیے نقصان ہوگا. جیسے ریپورٹڈلی انڈوں سے حملہ پارٹی کے اپنے لوگوں نے کیا. شنیلا عمار صاحبہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی، ایک مہذب معاشرہ جہاں پہ سیاسی اخلاقی اقدار کے حوالے سے جو ہے ہمارے جو قائد رہے ہیں، جو ہمارے بانی ہیں، ان کی مختلف ارشادات اور فرمودات بھی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک مہذب معاشرے میں اہل قلم یا اہل صحافی یا صحافتی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی سوال کر دیا جاتا ہے تو اس کی پاداش میں اتنے بدترین تشدد کا نشانہ بنانا، اس کا بین الاقوامی سطح پر کیا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا کسی صحافی کے ساتھ، اور یہ پہلے بھی اگر کوئی صحافی خبر کرتا تھا تو سوشل میڈیا کے اوپر جو دشنام ترازی ہوتی تھی ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، اور ان کی فیملیز کی فوٹوگرافس نکالی جاتی تھی، ان کو ایڈٹ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ایک پروپیگنڈا جو تھا وہ شروع ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد ابھی آپ یہ دیکھیں جو جن صحافی پہ کل تشدد ہوا طیب الوف پہ، واٹس ایپ گروپس میں ان کے نمبر شیئر کر کے اپنے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا فون نمبر ہے، آپ کال کریں اور اپنی بھڑاس نکالیں. یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بڑا پلانڈ حملہ تھا، کیونکہ کل سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس آنے شروع ہو گئی ہوئی تھی کہ آج پی ٹی آئی کے بہت زیادہ ورکر وہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں تو آج طیب بلوچ کی خیر نہیں ہے. یہ صبح سے یہ سب کچھ چل رہا تھا اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ اس صحافی کے ساتھ کریں گے، کیونکہ ان کی روایت ایسی رہی ہے. جیو کے اوپر جب دھرنا ہو رہا تھا، ایک نجی چینل کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا، اینکرز جو تھی وہ بیپر دے رہی تھی، اس کے اوپر فیمیل اینکر ہماری جہاں بیٹھی ہوئی ہے یہاں حملہ کیا گیا تھا، پی ٹی وی کے اوپر یہ حملہ کیا گیا تھا. ان کا یہ سب کچھ ہے، ان کی عادت یہ بنی ہوئی ہے کیونکہ ان کو روکا نہیں جا رہا. ان کی اگر ان کو سزائیں ملیں، یہ اپنی طرف سے موب بن گئے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. ہم سوشل میڈیا شنیلا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا بہترین طریقہ کار یہ تھا کہ پیکا ایکٹ موجود ہے اور آپ کو وہاں رجوع کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ بجائے آپ اس پہ تشدد کا راستہ اختیار کریں؟ دیکھیں، قانون کا راستہ اس لیے نہیں اختیار کیا گیا کہ ان کو پتا تھا کہ صحافی جو سوال کر رہا ہے وہ بالکل جنن سوال کر رہا ہے. ان کی وہاں پہ پراپرٹی ہیں، کیونکہ وہ پراپرٹی انہوں نے اپنے ریٹرن میں شو نہیں کی تھی. اس کے بعد جب ایمنسٹری ملی تھی اس کے اندر شو کر کے انہوں نے اپنے سارے معاف کروائے تھے، سارے جو اس کے اوپر ٹیکس وغیرہ تھے. تو وہ سوال بالکل ٹھیک تھا. اگر صحافی ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا، اگر صحافی فیک خبر دیتا، اگر صحافی کوئی کردار کشی کرتا تو ٹھیک ہے، آپ پیکا ایکٹ کے تحت جائیں، جا کے قانونی راستہ اختیار کریں. لیکن پی ٹی آئی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان کے لیڈران کے کرتوت سامنے آتے. آپ باہر کے کسی، آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ بات کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کسی دنیا کے مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی صحافی سوال کرے اور اس صحافی کے اوپر تشدد ہونا چاہیے؟ ہم سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، وائٹ ہاؤس کی بریفنگ دیکھتے ہیں، بڑے سخت سوالات ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کر کے جواب دیتے. دنیا میں لیڈران سے سوالات کیے جاتے ہیں، سخت قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن تشدد کے اوپر نہیں اترا جاتا، نہ پروموٹ کیا جاتا ہے تشدد کو. یہ پاکستان کے اندر یہ جو کام شروع کیا یہ پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے ہمایوں خان صاحب، شنیلا صاحبہ نے جو بات کی ہے، کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے کیا پاکستان میں جب آپ کے پاس ایک ریمیڈی ہے، آپ قانون کا راستہ اختیار کر سکتے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذاتی نوعیت کا سوال ہے یا کوئی بائسڈ ہے تو آپ کے پاس اس کے لیے ریمیڈی ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں، استعمال کریں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل. دیکھیں، جو سمجھنے کی ضرورت ہے، میڈیا جو ہے جمہوریت کے اندر اس کو چوتھا پلر کہا جاتا ہے، یہ فورتھ سٹیٹ کہا جاتا ہے، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے بعد. اور اس کی اہمیت اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس نے جمہوریت یا جمہوری اقدار کو بنانے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے سٹرگل کی ہوئی ہے پچھلے 15-20 سالوں کی. اگر آپ پاکستان کے اندر ہی دیکھ لیں، یہ کرنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے انفارم کرنا ہے پبلک کو، پبلک انسٹیٹیوشن کو، پبلک انٹرسٹ کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے، آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن اور ان چیزوں کو اجاگر کرنا ہے. اگر آپ کے پاس جو آپ کا سوال تھا کہ جواب نہیں ہے کسی بھی چیز کا، تو اس کے بہت سارے ذریعے ہیں. آپ اگر اس کو لیگلی کرنا چاہیں تو آپ اس کو کورٹس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، پیکا ایکٹ بھی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے یہاں پہ کہ جب آپ کے پاس آرگیومنٹ کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا اب آپ کے پاس اپنی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی جو ہے صلاحیت نہیں رہتی، تو اس کا جو ہے ایک جو ایکسٹریم، ابھی جو باقی سارے پینلسٹ نے کہا اور ابھی شنیلا نے بھی کہا کہ تشدد کی طرف جانے کا جو رویہ ہے پی ٹی آئی نے پچھلے چند سالوں میں، ہم نے اس کو 9 مئی کے اندر بھی دیکھا، ہم نے اس کو باقی پروٹیسٹ کے اندر بھی دیکھا، جب آپ کے پاس آرگیومنٹ نہیں رہ جاتا تو اب آپ لڑائی یا مار دھاڑ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ اپنے یہی بات وفاقی وزیر اطلاع تارڑ نے بھی بات کی ہے کہ جب
آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں رہتے تو پھر آپ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور آپ کر کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو کہ آپ کی بات کو آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ اہم ادارہ ہے. اگر آپ کے پاس آرگومنٹ ہو، اگر آپ کے پاس کریڈیبلٹی ہو، تو آپ کی بات سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انہی صحافیوں نے آپ کی بات جو ہے وہ آگے پہنچانی ہے. اور اگر آپ انہی کے ساتھ لڑائی اور اس میں الجھ جائیں گے تو آپ کا آرگومنٹ نہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دلیل نہیں تو خدا نخواستہ ذلیل کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ کیا اس کا امپیکٹ جائے گا؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ناظرین، جہاں پہ ہم اہل صحافت یا اہل قلم کی بات کرتے ہیں، ان پر بے ایمانہ تشدد کے جو واقعات ہیں اور ایک جو ایگریشن ہے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، اس سے آزادی اظہار رائے پر براہ راست جو حملہ ہو رہا ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہے، نیگیٹو امپیکٹ بین الاقوامی سطح پر. کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریٹک سٹرکچر جہاں پہ ہے، تو وہاں پہ فورتھ پلر یا ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اہل قلم اور اہل صحافت کا اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بات کریں گے اس وقت بدترین کیٹسٹرافیز کا، اور پاکستان میں جو 3 دریا خاص طور پر جن کا ذکر ہوتا ہے، 4 دریا جس میں ستلج ہے، جہلم ہے اور راوی، اس پہ جو ہم نے بدترین سیلابی صورتحال دیکھی. اب تو ستلج میں ہندوستان نے آبی جارحیت کو مزید تیز کر دیا ہے اور پانی چھوڑ دیا ہے، جس کے باعث پنجاب اور سندھ کے کئی اضلاع میں شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. دریائے ستلج کے کنارے واقع گنڈا سنگھ والا، وہاڑی، بورے والا، عارف والا سمیت دیگر 90 دریا ستلج کے کنارے یہ دیہات جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں، اور مزید جو ہے اس کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. 80,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں اور 60 ایکڑ پر جو کھڑی فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. رشید صافی صاحب، جہاں ہم اپنی ایک مہذب معاشرہ یا ایک رسپانسبل ذمہ دار اپنی جو ذمہ داری ہے ان کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پہ ہماری پاک فوج کی اگر ہم بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے یا جو انتظامیہ ہے، وہ کام کر رہی ہے، متحرک بھی ہے. لیکن اس آبی جارحیت کو روکنے کے لیے اور آئندہ کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہم نے فی الفور کرنے تاکہ اس تباہ کاری سے بچا جا سکے؟ دیکھیں، سفارتی سطح پہ پاکستان کو اس معاملے کو اجاگر کرنا پڑے گا. کوپ کے جتنے بھی اجلاس پہلے ہوئے ہیں، پاکستان کو پہلے سے خدشہ تھا کہ انڈیا روایتی مکاری سے کام لیتے ہوئے آبی دہشت گردی شروع کرے گا. اب کچھ 9 مئی کے واقعات کے بعد انڈیا کو سمجھ نہیں لگ رہی، مودی کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کس طرح اپنے ساکھ کو بحال کرے. اس لیے یہ آبی دہشت گردی جو پنجاب کے 3 بڑے دریا جو ہے اس کا شکار ہوئے، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا فوڈ باسکٹ ہے، جہاں سے پورے ملک کو خوراک کی سپلائی ہوتی ہے، جو زرعی علاقے ہیں وہ تباہی کے نیچے آ گئے. اس کے بعد یہ ریلیں جو ہے سندھ میں تباہیاں مچاتی ہوئے سمندر کی طرف رواں دواں ہے. تو اس سلسلے میں جو آپ کا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، پاکستان کو جنگی بنیادوں پہ بھارت کے اس آبی دہشت گردی کو عالمی فورم پہ اجاگر کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں پاکستان ایسا کر بھی رہا ہے. وزیر اعظم صاحب اب پچھلے دنوں جب SCO کے اجلاس میں موجود تھے تو انہوں نے اس بات کا خصوصی تذکرہ کیا تھا کہ بھارت پہلے بھی آبی دہشت گردی کر چکا ہے اور مستقبل میں بھی پاکستان کو یہی اندازہ تھا جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ پاکستان کے دریاؤں میں اضافی پانی وہ مسلسل چھوڑے جا رہے اور یہاں پہ ہمارے ہاں مونسون کا سلسلہ بدستور جاری ہے. تو ہمیں یہ جو بھارت کی آبی جارحیت ہے، نہ صرف بین الاقوامی فورم جس طرح SCO میں وزیر اعظم نے اس حملے کو اجاگر کیا، کوپ کے آنے والے اجلاس میں پاکستان کو کل کے بھارت کی اس آبی دہشت گردی کا اٹھانا چاہیے، اور اس کے علاوہ UN کا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے. لیکن بھارت چونکہ کسی عالمی ضابطے کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ 2 ملک اس وقت اس دنیا کے لیے ناسور بن چکے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے گرد و پیش کے لیے، خطے کے لیے. ایک انڈیا، دوسرا اسرائیل. ان لوگوں کا رستہ پاکستان نے تو 6 اور 10 مئی کو بھارت کو طاقت کے ذریعے بتا دیا ہے کہ آپ جو جوتوں کے لاتوں کے بوت جو ہے باتوں سے نہیں مانتے، تو یہ ان باتوں سے زیادہ اثر نہیں ہوگا. اس میں رشید صافی صاحب ایک اور بڑا ایک اہم پہلو ہے، میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، جہاں پہ ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ پالیسی کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت تھی، اپنے انتظامی نقائص کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت تھی. آبی جارحیت تو ایک ڈیفینیٹلی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو تو بھارت ماننے سے انکاری ہے. وہ کہتا ہے یہ 2 طرفہ ہے، 2 ممالک کے درمیان ہے یہ ٹریٹی. وہ تو ورلڈ بینک کو بیچ میں سے یا جو ثالث ہیں ان کو بیچ میں سے وہ نکال رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، اس کا حل تو یہ ہے کہ جیسے ابھی صافی صاحب نے کہا کہ بین الاقوامی فورمز پر ہمیں جانا ہے. ابھی
اسی مہینے اقوام متحدہ کا اجلاس ہونے والا ہے، وزیر اعظم اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس موقع پر دو انداز میں یہ معاملہ اجاگر کیا جا سکتا ہے، ایک انسانی سطح پر کہ اس نے یہ دیکھیے کہ کتنی تباہی انڈیا کی وجہ سے مچ گئی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دیگر فورمز استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ورلڈ بینک کے ذریعے مفاہمت ہوئی تھی اس کا انکار کر کے دراصل بھارت کچھ ایسے عزائم رکھتا ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو نقصان پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ انسانی مسئلہ بنا کے ہمیں اقوام متحدہ میں پیش کرنا ہے۔ دوسری سطح جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہاں ہمیں لوگوں کو انگیج کرنا ہے، طاقتور دارالحکومتوں کو، قائدین کو، اور ان تک یہ بات پہنچانی ہے کہ آپ اس سچویشن کو دیکھیں کہ ایک اس خطے میں انڈیا کے طرز عمل کی وجہ سے کبھی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور کبھی وہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے اور کبھی پانی کو ہتھیار بنا کر تباہی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جیسے صافی صاحب نے کہا تو بتا رہے تھے کہ وہ ایک ناسور بن چکا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انسانیت کے خلاف یہ ایک مجرمانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ تو جس طرح سے ابھی مطالبہ ہوا ہے OIC کی طرف سے کہ اسے نکال دیا جائے اقوام متحدہ سے اسرائیل کو، آلموسٹ انڈیا کا طرز عمل بھی ایسا ہی ہے اور اس کو اقوام متحدہ کی طرف سے بہت سخت وارننگ ملنی چاہیے کہ اس کا طرز عمل خطے کے امن کے بھی خلاف ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ماضی میں بھی بالکل ہوتا رہا ہے شنیلا صاحبہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنی سفارتکاری کو مزید مضبوط مربوط بنانا ہے، اس کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، لیکن دوسری جانب تربیلا، منگلا اور دیگر ڈیم بھرتے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی کیپیسٹی کو دیکھ کر کتنا کام کرنا ہے، ہم نے اس جاریت کو روکنے کے لیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جاریت ہے، انٹرنیشنلی اس کی وائلیشن ہو رہی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے۔ کیا ڈیلے ایکشن ڈیمز، چیک ڈیمز مزید بنانے کی ضرورت ہے؟ مزید ڈیم سے اس سیلابی پانی کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ اس سے کیا ہم انرجی پیدا کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں؟ ماہرین کی تو مختلف رائے ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک آبی جاریت ہو رہی ہے، لیکن ہمیں انتظامی طور پہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ کہاں کہاں پہ کون کون سے لوپ ہولز رہ گئے ہوئے ہیں۔ اب ہر دفعہ یہ بات کہی تو جاری ہوتی ہے کہ جی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بارشیں پہلے سے زیادہ ہوں گی، تو ہمیں اس کے حساب سے پلاننگ کرنی ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ ڈیمز ہیں جو کنٹروورشل ہیں، اس کی ڈیبیٹ کے اندر لوگوں کو الجھا دیا جاتا ہے اور کچھ سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں اس پہ سیاست کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کی بجائے کیوں نہیں ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیں، ہم بیراجز بنا لیں، ہم اپنے بند محفوظ کر لیں، ہم اپنے دریاؤں جو ہے پاٹ چوڑے کر لیں، ہم اپنی جو ندی نالے ہیں جو ہیں ان کو اور گہرا کر لیں، اور جو انفراسٹرکچر وہاں پہ ہم قریب بناتے ہیں وہ اس کو ڈیمولش کریں۔ جی ان کو ڈیمولش کریں۔ آپ دریاؤں کے قریب آبادیوں کو کیوں آنے دیتے ہیں؟ جو آپ کی زرعی زمینیں ہیں وہاں پہ آپ ہاؤسنگ سکیمیں جو ہیں وہ کیوں بننے دے رہے ہیں؟ جو آپ اپنی نہریں ہیں ان کو مزید گہرا کریں، ان نہروں کی صفائی کروائیں، ان نہروں اس میں سے مزید دریاؤں سے نہریں نکال کے ان کو ان علاقوں میں لے کے جائیں جہاں پہ پانی کی کمی ہے، تاکہ آپ کی جو بنجر زمینیں ہیں ان کو زرعی زمینوں کے اندر اور اربن پلاننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اربن فلڈ جو ہے وہ زیادہ خطرناک صورت ہے۔ جیسے کراچی کے اندر دیکھیں کہ بارشیں نہیں ہوتی تھی تو وہاں پہ جو نالے تھے، وہ جو سیوریج کا نظام کوئی نہیں تھا، جو نالے وغیرہ تھے ان کے اوپر بھی کنسٹرکشن ہو گئی۔ اب جب وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں تو سیوریج کا کوئی نظام نہیں، اربن فلڈنگ ہو جاتی، لوگوں کے گھروں کے اندر پانی جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی پلاننگ بھی کرنی ہوگی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، جبکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال اس سے بھی 20% زیادہ بارشیں ہوں گی۔ تو ابھی سے پلاننگ کرنا شروع کر دیں کہ اگلے سال کے لیے ہمیں کیا پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ آج بھی دیکھیں 18 لاکھ ایکڑ زمین آپ کی جو ہے زرعی زمین جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے ان بارشوں سے۔ 42 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں پنجاب کے اندر۔ ابھی ہم نے سندھ میں جانا ہے، خیبر پختونخوا کا ریکارڈ اور ہے، اور جو آپ کا اربوں ڈالر کا فوڈ سیکیورٹی کا چیلنج ہو سکتا ہے ہمیں۔ جی اربوں ڈالر کا جو نقصان ہو رہا ہے انفراسٹرکچر کا، وہ بھی آپ نے دوبارہ سے اس کو بلڈ کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور آپ یہ سمجھیں یہ بھی ایک جنگ ہے، اس کی پلاننگ اب آپ کو جنگی بنیادوں کے اوپر جنگی بنیادوں پہ کرنی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ اقوام متحدہ جو ہے اس کا ایجنڈا مختلف، چاہے وہ عالمی دہشت گردی ہو، ایکسٹریمزم ہو، فوڈ سیکیورٹی ہو، واٹر ریزروائرز ہو، اس پہ کام ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اب یہ کلائمیٹ کے حوالے سے کلائمیٹ ریزیلنٹ پالیسی اور بدترین جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کو مزید ویل ایکوپڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید اٹونومس کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ بھی
انتظامیہ کی مدد سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک نیا میکینزم تیار ہونا چاہیے حالات کے تناظر میں اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق۔ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا، اور میں جس طرح ابھی شنیل صاحب نے کہا کہ وار فوٹنگ کے اوپر اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں تمام ادارے جو ہمارے سول والی سائٹ میں ہیں اور ہمارے جو دوسرے باقی ادارے ہیں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو جو ہے روکتے ہیں، میٹیگیشن کرتے ہیں، ریبیلیٹیشن کرتے ہیں، اس کے بعد ری سیٹلمنٹ کے ہیں، آپ اس کو ایک طرف دیکھیں۔ جو دوسری طرف ایک اور بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2022 میں اپنی دنیا کے اپنا جو ہماری ہسٹری کا ورسٹ فلڈز ہے اس سے ہم ابھی نکلے نہیں تھے۔ 1/3 آف دا کنٹری واز انڈر دا واٹر۔ پاکستان اس وقت جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اور مین میڈ ڈیزاسٹرز انکلوڈنگ اس کو کر لیں تو دنیا کا سر فہرست کا ملک آ گیا ہے جس کے اوپر ہر جو ہے مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کے یہاں کبھی اور ڈراؤٹ 2010 کے بعد ہمیں تیار ہونا چاہیے تھا، 2010 کی جو تیار ہونا چاہیے تھا، ہم کسی حد تک تیار بھی تھے، بہت سارے انتظامی ہم سے جو ہیں غلطیاں ہوئیں، لیکن اگر آپ اس طرح کی جس میگنیچیوڈ کے جو یہاں پہ ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اس پہ پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے ہم نے $40 بلین کا نقصان جو امیڈیٹ نقصان تھا 2022 میں ہمیں ہوا، لاسز اینڈ ڈیمیجز فنڈ ہم نے گلوبل ساؤتھ کی ریپرزنٹیشن کر کے بنایا، اس کے اوپر ہمیں $13 بلین امیڈیٹ وہ چاہیے تھا، اور اس کے بعد ہمیں $16 بلین کے وعدے کیے گئے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو نہیں ملے۔ آپ اب گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پھر مختلف صوبوں کی جو ہماری حکومتیں ہیں ان کو we cannot blame them for this huge disaster۔ سر ہمیں پیرس ایگریمنٹ میں بھی نہیں ملے، ہمیں اس کے بعد جو کمپنسیشن تھی وہ بھی ہمیں ابھی تک نہیں ملی، تو اب اس کے بعد یہ جو ڈیزاسٹر آ گیا ہے یہ اس سے بڑا بھی میگنیچیوڈ کا لگ رہا ہے، اور ابھی جو شنیلا آپ کو بتا رہی ہیں یہ تو پنجاب سے گزر رہا ہے، سندھ میں اب یہ داخل ہونے والا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم 2022 والے جو ہم سے وعدے وعید تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، یس گورنمنٹ کے بہت ساری انتظامی جو ہے غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ ہوتی بھی رہتی ہیں کیونکہ $250 ملین کا یہ ملک ہے، آپ دہشت گردی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، آپ اکانومی کے اوپر اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہوگی، جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی جو جس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کریں 30 سال قبل جو ہے گلوبل ارتھ سمٹ ہوا تھا سر، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مزید گلوبل ارتھ سمٹ کروانے کی ضرورت ہے؟ انٹرنیشنلی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز، لیس ڈیولپ کنٹریز جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ہونا چاہیے، ہم نے تو جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کوپ 28 میں لاسز اینڈ ڈیمیجز فنڈ بنایا تھا کہ گلوبل نارتھ جو ہے گلوبل ساؤتھ کو اپنی جو ترقی کی ہے اور اس کی وجہ سے جو ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اس کی ہیلپ کرے، وہ وعدے جو انہوں نے کیے تھے وہ نہیں پورے کر رہے، اور جب تک وہ اس چیز کا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، گرین انرجی اور بہت سارے اور چیزوں کے اوپر گلوبل ساؤتھ کی ہیلپ نہیں کریں گے، گلوبل ساؤتھ اکیلا جو ہے ان ڈیزاسٹرز کو جو ہے خود نہ تو مینج کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے ان چیزوں کو میٹیگیٹ کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ناظرین اب ہم بات کریں گے پاکستان کیونکہ سینٹرل ایشین یعنی وسطی جو ریاستیں ہیں اس کے ساتھ مل کر اپنی ٹریڈ کو بڑھانا چاہتا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو لینڈ آؤٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہماری جو کنیکٹیویٹی ہے اور جو ٹریڈ ہے اس کا بڑھنا وقت کی اہم ضرورت ہے ہماری معیشت کے لیے، اور خاص طور پر آنے والے دنوں میں جو اکنامک کرنچ جو ہے پوری دنیا جس کا سامنا کرے گی، تو پاکستان اس حوالے سے اپنی تدابیر بھی اختیار کر رہا ہے، ممالک کے ساتھ جو ہے وہ جدید خطوط پر تعلقات کو اپنے استوار کر رہا ہے۔ اسی تناظر میں قزاقستان کے نائب وزیر اعظم کا پاکستان کا ایک بڑا ایک اہم دورہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور قزاقستان کے نائب وزیر اعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں جہاں انہیں ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ علی گیلانی اور دیگر اعلیٰ حکام نے پرتباک ان کا استقبال کیا ہے۔ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے سیاسی، اقتصادی، تجارتی، زرعی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنانا اور نومبر میں قزاقستان کے صدر کے مجوزہ دورے کی تیاری کرنا ہے۔ رشید صافی صاحب، ہم قزاقستان کی بات کریں، ازبکستان کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، کرغستان کی بات کریں، یہ وہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں جن کو ایک ایکسیس چاہیے، جن کو گرم پانیوں تک پہنچنا ہے، جن کے پاس پاکستان کے علاوہ بہت کم آپشنز ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمارے تعلقات بھی ہیں، اس میں کچھ ٹریڈیشن بھی انوالو ہیں۔ تو اس دورے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ مرحبا کہیں گے نائب وزیر اعظم قازق جو پہنچے اسلام آباد کو، اچھی بات ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت نہ صرف ایشیا میں بلکہ سینٹرل ایشیا میں تجارت اور سفارتی تعلقات کا محور بنا ہوا ہے۔ سینٹرل ایشیا میں ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ازبکستان کے ساتھ ہے، دیرینہ تعلقات ہے دونوں ممالک کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات فروغ پا رہے،
اور قازقستان کے ساتھ نسبتاً یہ ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ ہمارے اس قدر بڑے لیول کے سفارتی تعلقات نہیں تھے جس طرح ازبکستان اور باقی ممالک کا جن کا میں نے ذکر کیا تھا ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے. اب چونکہ نائب وزیر اعظم ان کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ان کے صدر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں, تو قازقستان جو توانائی کے ذخائر ہے اس سے مالا مال ملک ہے. پاکستان کی طرف سے وہاں پہ گیس کی بالخصوص بڑے وسیع گیس کی ذخائر, بہت وسیع ذخائر ہے, اور یہاں پہ اور بھی اپرچونٹیز پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے. چین پاکستان کا جو مشترکہ اور ازبکستان کا جو مشترکہ ویژن ہے سنٹرل ایشیا کی کنیکٹیویٹی کے حوالے سے, اس میں قازقستان کی اگر بھرپور شمولیت ہوگی تو آپ یقین جانیں کہ اگر ہم صرف سنٹرل ایشیا کے ساتھ صحیح کنیکٹ ہو جائے اور افغانستان کا جو ایک بفر زون ہے وہاں پہ امن قائم ہو جائے تو ہمیں باقی دنیا تو کیا باقی ایشیا کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا اقدام ہے. اس قسم کے دوروں کی ہم تائید بھی کرتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان ممالک کے سنٹرل ایشیا میں, چاہے قازقستان ہو, چاہے ازبکستان ہو, تاجکستان ہو, ترکمانستان ہو, ان تمام ممالک کے ساتھ الحمدللہ پاکستان کے بڑے اچھے سفارتی تعلقات ہیں. اس میں جتنا بڑھاوا آئے گا اتنا ہی سنٹرل ایشیا کے لیے اور پاکستان کے لیے فائدے کی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ اس حوالے سے بڑا تجربہ بھی آپ رکھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں اس میں ہم کاسا کی بھی بات کرتے ہیں, کاسا 1000 کی بات بھی کرتے ہیں, اور ٹاپی کی بات کرتے ہیں جس میں ہندوستان بدقسمتی سے جو ہے رائے فرار اختیار کر چکا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ قزاقستان کے نائب وزیر اعظم کا یہ دورہ اور دو طرفہ جو تعلقات ہیں جس میں اقتصادی, شرعی, سیاسی, سماجی یہ امور جو ہے وہ بھی زیر بحث آئیں گے؟ دیکھیے یہ ہمارا بہت پرانا ویژن ہے جس میں ہمارے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ بھی اور چین بھی ہمارے ساتھ شریک ہے کہ ہمیں ایک ایسا راستے کھول لینے چاہیے اپنے ان ممالک کے درمیان جس کے بعد ہماری اپنی ایک مارکیٹ اور منڈی وجود میں آ سکے اور اس کو پھر باہر جانے کے راستے بھی مل سکیں جس کا بھی ذکر ہوا. ایک پہلو اس کا یہ ہے. اس کے علاوہ قزاقستان نے اپنے طور پر انجینئرنگ کے شعبے میں اور بہت سارے ان معاملات میں بڑا اچھا کام کیا ہے. اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح بعض شعبوں میں ہماری بہت زیادہ کیپیسٹی ہے, اس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. خاص طور پر جیسے سولر پلیٹس ہیں, اس معاملے میں ان کی بڑی غیر معمولی انہوں نے کام کیا. اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ میں ان کا بڑا ایج حاصل ہے ان کو. اور دوسرے یہ کہ ہمارے ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے اور جو کچھ چھوٹی موٹی رکاوٹیں حائل ہیں ان کو عبور کرنے کے لیے ان ممالک کے درمیان انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. اور اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ کمیونیکیشن کے منسٹرز اور ٹرانسپورٹ کے منسٹرز اور ریلوے کے منسٹرز یہاں آئے ہوئے ہیں. تو بنیادی اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو کنیکٹ کرنا ہے, اور کنیکشن اگر ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس خطے کے اندر آپ کو معیشت میں ایک بڑا غیر معمولی ابھار دکھائی دے گا جس سے افغانستان بھی فائدہ اٹھائے گا, خود سینٹرل ایشین ممالک اور قزاقستان کو بھی فائدہ ہوگا, ہمیں بھی فائدہ ہوگا. تو یہ ساری تیاریاں اسی جانب ہیں. اس میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور ہونا چاہیے, اور جو اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں انہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس میں خود ہم اپنے پاؤں پہ کلاڑی چلا رہے ہیں. تو یہ بالکل درست ہے. ہم ان کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد مزید تعاون کی راہیں کشادہ ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ساتھ میں بتا دیجیے گا کہ ریجنل کنیکٹیویٹی اور پاکستان کا جو فلیگ شپ منصوبہ سی پیک, اس کے بعد کتنی اٹریکشن پیدا ہوئی ہے, یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا جو توجہ مبذول ہوئی ہے اس جانب؟ دیکھیے نا, یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس میں تو سارے دلچسپی رکھتے ہیں, سینٹرل ایشین اسٹیٹس, اور وہاں تک اب آذربائیجان تک یہ معاملہ جو سینٹرل ایشیا میں شامل نہیں ہے وہاں تک یہ معاملہ پہنچ گیا. اور اب اس کے بعد چین پہلے سے شامل ہے, اور ترکی اب ایک سینٹرل مڈل کوریڈور بنانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے پورے یورپ کو اس سے ملا دیا جائے. تو اس انداز میں کام ہو رہا ہے. تو یہ تو بڑا پرجوش طریقے سے اس پر لوگ کام کر رہے ہیں, اور یہ بڑے ویژنری طریقے سے, جس کے آنے والے دنوں میں ہم نتائج اور ثمرات ضرور دیکھیں گے. اچھا شنیلا صاحبہ یہ بتائیں, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, ان کے جو وزیر تجارت ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور آج ہمارے وفاقی وزیر جام کمال خان سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے.
ان تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی بات ہوئی ہے، تجارت کے حجم کو $1 ارب تک بڑھانے پر جو ہے وہ اتفاق پایا گیا ہے۔ یہ بتائیے کہ کتنا پوٹنشل یہاں پہ ہے، کتنا پوٹنشل وہاں پہ، کس طرح ایک دوسرے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان سفارتی تعلقات میں کتنا اس وقت مستحکم اور آگے بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں، جو اگر آپ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا ویژن دیکھیں تو وہ 2-3 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے۔ ایک تو یہ کہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کنیکٹیویٹی اور ان کے ساتھ تجارت کے زیادہ سے زیادہ جو مواقع ہیں ان کو بڑھانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی اکانومی کے لیے وہاں سے اپرچونٹیز جو ہیں وہ نکالنی ہیں۔ تو جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات بہتر ہوں گے تو آپ کے لیے ایک ونڈو اپرچونٹیز کی جو ہے نا وہ اوپن ہوتی ہے۔ ایک تو کنیکٹیویٹی، یعنی کہ ریل کے رابطے ہوں، سڑک کے ذریعے رابطے ہوں، فضائی رابطے ہوں، آپ ان کے ساتھ تجارت کو بڑھائیں، اور سینٹرل ایشیا سے آپ آگے یورپ کی منڈیوں تک جو ہے وہ رسائی حاصل کریں۔ اب اگر قزاقستان کی ہم بات کر لیں تو ان کے وہاں پہ وہ تیل اور گیس کا بہت بڑا پروڈیوسر ہے، ہماری توانائی کی ضروریات ان سے پوری کی جا سکتی ہیں، وہاں سے زنک ہے، وہاں پہ یورینیم ہے، وہاں پہ تانبا ہے جو ہماری انڈسٹری کی ضروریات پوری کر سکتی ہے، وہاں پہ اناج اور گندم وافر مقدار میں ہوتی ہے، اور گندم جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپ سے یا وہ ہم ادھر سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں یا چاول ہیں، یہ ہم ادھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں قزاقستان کے اندر۔ پھر پاکستان کے سرجیکل آلات ہیں، ادویات ہیں، پاکستان کے اندر جو لیدر ہے، پاکستان کے اندر جو تیار ملبوسات ہیں، یہ ہم جو ہے وہ ادھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں قزاقستان میں۔ تو اپرچونٹیز تو کافی زیادہ ہیں اگر دونوں ٹورزم پہ بہت کام ہو سکتا ہے، ٹورزم پہ بھی بہت کام ہو سکتا ہے، ثقافتی مذہبی ٹورزم پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے، وہاں پہ ہم جا کے ان کے جو خوبصورت جگہ ہیں ان کو جا کے ایکسپلور کر سکتے ہیں، ان کو ہم گوادر تک، لینڈ لاک کنٹری آپ نے خود ہی کہا تو ان کو گوادر کے جو ہے جہاں کمال صاحب نے کہا ہے ہمارے پاس بندرگاہیں ہیں، ہم آپ کو ایکسیس دیں گے، تو ان کو تک ایکسیس دے سکتے، تو اپرچونٹیز کافی زیادہ ہے تجارت کے اندر، یہ $1 ارب سے آگے بھی جا سکتی ہیں اگر صحیح طرح سے سارے جو ان کی جو اندر جو ان کے پاس پوٹینشل ہے اس کو، جو ہمارے پاس پوٹینشل ہے اس کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کیا جائے تو بہت زیادہ اپرچونٹی نکل سکتی ہے، جس سے ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے زر مبادلہ کی بچت کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں سستا تیل ملے گا، سستی گیس ملے گی، سستا اناج ملے گا، سستا گندم ملے گے، انڈسٹری کی ضروریات کے لیے سستی معدنیات ملے گی جو ہم وہاں سے امپورٹ کریں گے، تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہماری بھی بہتر ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مایوس صاحب، وزیر اعظم سے قزاقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ آج سپہر یہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بھی بتائیے گا ساتھ میں سر کہ ٹورزم کے حوالے سے، کیونکہ بات کرتے بہت سارے سیکٹرز اور فیکٹرز جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں کسی بھی سفارتی تعلقات میں، کاسا کی بات کریں ہم، وہ کتنا امپورٹنٹ منصوبہ ہے، اور پھر ساتھ میں جو لینڈ لاکڈ کنٹریز کے لیے جو ہمارے پاس بندرگاہیں ہیں، کیا یہ ایک پوٹنشل ہمارے پاس موجود ہے، یا ٹورزم ہمارے پاس ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے سیکٹرز ہیں جس میں فوری طور پر ہم ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، سیکٹرز کا تو بڑا کمپریہنسولی جو ہے وہ شنیلا صاحبہ نے بتا دیا کہ ان کے پوٹینشیل کیا اور ہمارے کیا، اور 1 بلین تک جو ہے وہ ٹریڈ بڑا امیڈیٹلی کیا جا سکتا ہے، بلکہ کچھ محتاط اندازے تو کہہ رہے ہیں کہ 1.7 سے $2 بلین تک جو ہے نا آئندہ آنے والے چند سالوں میں دونوں ممالک کی جو ٹریڈ ہے وہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل سیٹنگ میں جو ہے ان دونوں ممالک کا جو ہے وہ ریلیشن شپ دیکھیں، ہم اس وقت جو ہے 5 یا 7 بڑی آرگنائزیشنز ہیں اس کا حصہ ہیں، ECO کا حصہ ہیں دونوں ممالک، SCO کا حصہ ہیں دونوں ممالک، اس کے علاوہ جو کوادریلیٹرل ٹرانزٹ اینڈ ٹریفک جو ایگریمنٹ ہے اس کا حصہ ہیں، اشکاباد کوریڈور اس کا حصہ، یعنی نیچرل الائز بن سکتے ہیں، بنے ہوئے ہیں، اور ہم پچھلے چند سالوں سے جو ہے، اور ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، تو ہم ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی کے اوپر ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہے اور دونوں ممالک اس کا حصہ ہیں۔ اس میں جو بڑی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جو بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ جو SCO کے سمٹ میں پریزیڈنٹ شی نے جو اپنا گلوبل گورننس انیشیٹو دیا تھا، وہ آپ کا پچھلا سوال بھی اس کے اوپر تھا کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے اور ایکویٹیبل جو ہے ریلیشن شپ کا۔ تو اس میں اگر ہم سینٹرل ایشیا کے ان ممالک کو پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ، پاکستان کی ان بندرگاہوں کے ساتھ ملاتے ہیں اور بیلٹ اینڈ روڈ کا جو CPEC ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک لے کے جاتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ یہ جو منصفانہ تجارت کی ہم ذکر کر رہے ہیں نا، جس کا آپ بھی کنیکٹیوٹی کا ذکر کر رہے تھے، یہ اس ویژن کے اندر آتی ہے، اور ہم یہ تمام ممالک جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو
تو اب ایک نیچرل الائنس ہے ان ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگر ہم اس کی اوپر توجہ جاری رکھیں تو پاکستان کے اور سینٹرل ایشیا کے اور پاکستان کے اور قزاقستان، کرگستان، ازبکستان، تاجکستان اور اوپر ایون ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا آرمینیا کے ساتھ ہم نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو میرا خیال ہے ایک نیچرل جو خطہ بن رہا ہے گلوبل ساؤتھ کا، وہ ایک اس طرف جا رہا ہے جس میں آپ کو اس خطے کو آئندہ آنے والے 4 سے 5 سالوں میں جو ہم کہتے تھے آسیان کے ساتھ یا یورپین یونین کے ساتھ یا باقی ایسے جو ترقی پذیر یعنی معاشی انقلاب کی جانب ہم بڑھا بڑھ چکے سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. اور ایک بات میں یہاں پہ ناظرین امپورٹنٹ ایڈ کرنا چلوں کہ آئرلینڈ کی پہلی سفیر میری نے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک سے بھی جو ہے ملاقات ہوئی ہے. ماحولیاتی تعاون اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. پاکستان اپنے سفارتی تعلقات نئے جہد، نئی تیاری اور عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے اپنے سفارتی تعلقات کو استوار کرنے جا رہا ہے. اور پاکستان اس وقت ون ون پوزیشن میں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے. پولیٹیکل آبجیکٹیو اپنی جگہ پہ موجود ہونا چاہیے، لیکن جہاں پر اجتماعی مفادات ہوں، ملک کا مفاد ہو یا سلامتی کی بات ہو یا ہمارے معاشی اہداف کے حصول کی جانب بڑھا جائے تو اس میں منافقت یا دورہ معیار اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکومت وقت کا ساتھ دینا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.